رمضان میں سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ آپ کو فرض روزے پورے کرنے کی توفیق دے دے. یہ بہت بڑا انعام ہے. ایک چیز جو میں لوگوں میں نوٹ کرتا ہوں، غور کرتا ہوں، جن لوگوں کو روزے رکھنے کی توفیق ملتی ہے وہ چونکہ عادی ہوتے ہیں، ہر سال رکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ روزوں کو روٹین کا ایک حصہ سمجھتے ہیں. اور جو اس نعمت پر ان کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے کتنا بڑا کام لیا، وہ احساس ان کو نہیں ہوتا. جب اللہ آپ کو کوئی بڑی نعمت دیتا ہے تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ اس نعمت پر خوش ہو. کسی نے آپ کو بہت بڑا گفٹ دیا، آپ نے ایسے لے کے سائڈ پہ رکھ دیا، دیکھا بھی نہیں اس کو، تو یہ دینے والے کی بھی بے اکرامی ہے. تو جیسے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ گناہوں پہ خوف زدہ ہو، گناہ کر کے ندامت ہو، جرم کا احساس ہو، اسی طرح اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نیکی کر کے ان میں شکر کا جذبہ پیدا ہو، خوشی محسوس ہو. اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے اسے گناہ کر کے کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو، وہ کرتا چلا جائے گا. لیکن اگر آپ گناہ کرنے کے بعد شرم محسوس کرتے ہیں، ندامت ہوتی ہے، تو یہ ایمان کی علامت ہے، آخرت پر یقین کی علامت ہے، اللہ کے وجود کے یقین کی علامت ہے. بالکل اسی طرح اگر نیکی کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے، خوشی کی، یہ بھی آخرت پر یقین کی علامت ہے. اور اس کا ایک دنیا میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے. رمضان میں شیطان ایک دھوکہ یہ دیتا ہے کہ آپ نے اگر روزے رکھے تو کون سا تیر مار لیا، ساری دنیا روزے رکھ رہی ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے. میرا معاملہ یہ ہے، الحمدللہ ہم سب روزے رکھتے آ رہے ہیں بچپن سے ہی. جب سے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا ہمارے گھر میں روزے کا معمول تھا، روزہ چھوڑنے کا تصور یہی تھا. اب بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، تو رکھتے آ رہے ہیں بچپن سے. بلکہ جب بالغ نہیں تھے اس وقت بھی رکھتے تھے، ہمارے بچے اب بھی رکھ لیتے ہیں. تو منع کرنا پڑتا ہے کہ بھائی نہیں رکھو، بچوں کو تو شوق ہوتا ہے کہ رکھنا ہے. تو الحمدللہ معمول ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سوچتا ہوں کہ اے اللہ، میرے جیسے نالائق کو تو نے یہ توفیق دے دی کہ میں رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں. یہ تیرا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے. انسان یہ سمجھے اپنے بارے میں کہ صرف میں ہی گویا رکھ رہا ہوں، مجھے باقیوں سے غرض نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں، میرے اوپر تو بڑا احسان ہے اللہ کا. ہم تو نالائق ہیں بھائی. عام دنوں میں ایک روزہ رکھنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے انسان کل رکھوں کہ نہیں رکھوں. رکھتا ہے تو ایسا سمجھتا ہے جیسے آج ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا کوئی. اور رمضان آتا ہے، ہم جیسے مجھ جیسے نالائق کو اللہ توفیق دے دیتا ہے 29 یا 30 روزے رکھنے کی. 30 کی تو 15 سال ہو گئے، کوئی رپورٹ ہے ہی نہیں، 29 ہی ہوتے ہیں پاکستان میں. 29 روزے رکھنے کی اللہ ہم جیسے نالائقوں کو توفیق دے دے. تو بھئی میں تو اپنا معاملہ اللہ سے دیکھتا ہوں کہ مجھ سے تو نے اتنی بڑی نیکی کروا لی. مجھے کیا پتا بھئی قدیر بھائی کیا کر رہے ہیں، شاکر بھائی کیا کر رہے ہیں، رفیع بھائی ہیں، یہ تو روزہ رکھ کے پتہ ہی فرق ہی نہیں پڑتا ماشاءاللہ. روزے میں بھی ایسے ایسے گھوم رہے ہوں گے یہ کر کے. آپ دیکھ لیں کبھی ان کو آ کے، تو روزہ رکھ کے نا عصر کے وقت سب مرجھائے ہوئے ہوتے. کراچی میں جیسی گرمی ابھی شروع ہو گئی ہے تو رفیع بھائی نہیں ماشاءاللہ مرجھائے ہوئے ہوتے. ان کو پتہ نہیں اللہ نے الگ سے کوئی انرجی دی ہے. رکھتے ہیں، آپ بدگمان نہ ہو. بعض دفعہ انسان اتنا فریش ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہے ہی نہیں. یہ ہمیں یقین ہے کہ رکھتے ہیں. تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جیسے نالائق کو اللہ نے توفیق دی تھی. میں تو اس پہ خوش ہوں، میں تو اس پہ خوش ہوں کہ ہم جیسے تیسے ہیں، جتنے مرضی نالائق ہوں. او بھائی ایک روزہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 8 نہیں، اللہ نے کتنے روزے ہم سے رکھوا لی. تو ایک دل میں راحت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے. ہاں تھوڑا سا یہ خوف بھی ہونا چاہیے، تھوڑا سا، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی بدعملی سے اجر ضائع ہو جائے. یہ خوف بھی ضروری ہے، یہ خوف بھی، تاکہ اترائے نہیں انسان. لیکن اصل تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے،
نعمت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے تھے روزہ رکھ کے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اپنی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ کیسے حوصلہ افزائی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیتے، کیسے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے نا۔ آج خوشی اس لیے نہیں ہو رہی کہ سحری میں 3 پراٹھے پھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھینیاں کجلے کھائے ہوئے ہوتے ہیں، بھوک ہی نہیں لگ رہی ہوتی۔ وہ تہ جو بیٹھنا شروع ہوتی ہے عصر مغرب میں جا کے، تو وہ جو ڈکاریں، اکثر لوگ مجھ سے رمضان میں یہ پوچھ رہے تھے کھٹی ڈکاریں نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ ایسا لگتا ہے ہر آدمی کھٹی ڈکاریں ہی نگل رہا ہے سارا دن بیٹھ کے، ہر آدمی یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے کھٹی ڈکاریں نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ بھائی تو کیا ڈکاروں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ بہرحال یہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، لیکن جتنا مرضی 3 یا 4 بھی کھا لو تو بھی بہرحال انسان ایک مجاہدہ کرتا ہے، تبھی تو دنیا پرست آدمی ایک روزہ بھی نہیں رکھتا۔ ہٹے کٹے لوگ دیکھے ہم نے، ڈاکٹروں نے ان کو کہا وہ بھی ہے کہ تم نہیں کھاؤ، تمہارے لیے کھانے کے علاوہ دنیا کا ہر کام تم پہ سوٹ کرتا ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ ان سے نہیں رہا جاتا 2-4 گھنٹے بھی کچھ کھائے پیے بغیر۔ ان کو چائے چاہیے، ان کو گٹکا چاہیے، ان کو پان چاہیے، ان کو نسوار چاہیے، ان کو روٹی چاہیے، ان کو کچھ نہ کچھ جانوروں کی طرح جگالی کرنے کے لیے چاہیے کہ منہ گھومتا رہے۔ اے روزہ خور آپ دیکھ لو، کھا رہے ہیں، ان سے نہیں برداشت ہوتا۔ گھر میں سب کا روزہ ہوتا ہے، بوڑھوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے، لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں سب کا روزہ ہے، ایک نالائق بیٹا ہے ہٹا کٹا جوان، اس سے نہیں رکھا جاتا، گھر میں نحوست کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ تو ایسے صورت میں اللہ اگر آپ کو توفیق دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑا خوف بھی ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن امید کو، شکر کو خوف پر غالب رکھنا چاہیے۔ تو میں یہ کر رہا تھا، ہمارے نبی بھی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے۔ کیسے؟ حالانکہ ہمارے نبی میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی بہت طاقت تھی۔ آپ تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے بسا اوقات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو کیا فرماتے؟ رہب وما، پیاس چلی گئی، رہب وما، پیاس چلی۔ تھوڑی دیر کی ٹینشن تھی، ہمارے اللہ نے وہ پریشانی ختم کر دی۔ وبتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، جو خشکی جسم میں تھی، ایک چہرے پہ انسان کے خشکی پیدا ہو جاتی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی۔ یہ دنیاوی ٹینشن جو تھوڑی دیر کی تھی یہ بھی اللہ نے ختم کر دی۔ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِن شَاءَ اللَّهُ، اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا گیا۔ یعنی یہ ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے رب نے ایک نیکی ہم سے کروا کے جو پریشانی تھی وہ بھی ختم کر دی، اور نیکی کا ثواب ہمیشہ کے لیے ہمارے اعمال میں درج کر دیا۔ تو میں جلدی سے بیان کو سمیٹتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو میرے بھائی، اگر اللہ نے آپ میں کوئی اچھی بات رکھی ہے، کسی نیکی کی توفیق دی ہے، تو اس کا بھی استحضار کرنا چاہیے۔ استحضار کا مطلب اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اس کی ہم قدر کریں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ نہ دیکھیں سب روزے رکھنے تو ہم نے رکھ لیا تو کیا ہو گیا، بھائی سب کا نہیں پتا، ہم تو نالائق ہیں یار، سب تو بہت نیک ہیں، وہ تو رکھ سکتے ہیں، ہم جیسے نالائق کو اللہ نے توفیق، میرا جو اللہ سے معاملہ ہے مجھے کیا پتا آپ کا کیا معاملہ ہے، میں تو اپنا معاملہ دیکھوں گا۔ تو ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کرتے تھے؟ ذہب وما، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا، اجر لکھ دیا گیا ہے۔ تو اس سے انسان کو اگلے دن دوبارہ روزہ رکھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اور گناہ میں الٹا، تھوڑی دیر کی لذت، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جوانی میں بھی یہ لذتیں اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا نا تو بڑھاپے میں یہ لذتیں بڑھیں گی، مگر گناہ کرنے کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ تو حسرت، افسوس، ٹینشن والی زندگی۔ تو اس لیے جوانی میں اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنا لو، اس سے بڑھاپا بڑا خاندانی گزرے گا، اللہ اللہ کی بڑھاپے میں توفیق ملے گی۔ جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو، سمجھتے ہو؟ نہیں یاری سمجھ میں؟ جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ تسبیح کی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری، اور رحمان کو بہت محبوب۔ ایک سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا، بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا۔ ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں، پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں۔ آج فجر میں پتا چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول ہے۔ میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی، 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ 20۔ کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے، 2 پڑھتے ہوں گے، 3 پڑھتے ہوں گے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے بولو وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عین ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا کچھ چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے، عین ممکن ہے، لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا، اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ۔ حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا، صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں۔ جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہو، بڑھاپا آ گیا، شوگر، بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے۔ اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں، اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا میں۔ تو آج آپ نے اپنے آپ کو میرے بھائی اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو۔ میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ تھوڑا کر لو۔ آج تھوڑا کرو گے، کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہے۔ اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں، اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے، بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا، شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی، جب نام لیتا ہے بار بار ذکر، تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا، پھر اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے، چرس کی عادت پڑ جائے، سگریٹ کی عادت پڑ جائے، نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا۔ تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا، اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا، اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے۔ لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا، عادت ڈالنی پڑے گی۔ تو روز آنا اس کا معمول بنا لے، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع ہو جائے، بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا، اللہ کو یاد کر کے گزرے۔ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہے نا، ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہیں، PUBG کھیل رہے ہیں، سانپ والا، اب تو سانپ والا ختم ہو گیا، اب آ رہا ہے سانپ والا، نوکیا میں آتا تھا سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہو۔ ہم پریشان ہوتے یار، ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا، ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے، اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم۔ ہمارے تو کام نہیں نمٹتے، جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے ہی، اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا تو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے، گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، یہ کیا ہے یار دماغ کو خامخواہ کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے۔ تو اگر PUBG کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو، اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں سنوکر کھیلتے، کیرم بورڈ کھیلتے، لڈو کا نہیں مجھے پتا، یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے بڑھاپے میں، اور ہمارا بڑھاپے میں ایک دن میں 20 پارے ختم کر رہا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے، وہ تہجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے۔ بھائی ویڈیو نہ بنائے، لکھا ہوا ہے نا۔ تو یہ کیسی عجیب بات ہے، آپ جائیں وہاں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڈھی عورتوں کو دیکھا، بڈھی عورتیں
5-6 बुड्ढी बुड्ढी औरतें बैठी हुई और जुआ खेल रही हैं, ताश खेल रही हैं। कह रहे मुझे याद आया यार, एक हमारी बूढ़ी है, हमारी बूढ़ी औरतें मुसल्ले पे बैठी होती हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही होती हैं, आखिरी वक्त अल्लाह का नाम लेके गुजार रही होती हैं, और एक ही बुढ़िया है और क्या खेल रही है? ताश के पत्ते। अच्छा लगते हैं बुढ़ापे में ये? हमारे बूढ़े को देखो, आदमी का दिल चाहता है इससे दुआ करवाए, ये बाबा जी मेरे भी सर पे हाथ रख लो। तो ताश खेल रही हो बैठ के, उस बुढ़ी से दिल चाहेगा? उसे तो आदमी नसीहत करेगा कुछ और कर ले। थोड़े दिनों में इतना राशा आएगा ना हाथों में, थोड़े दिनों में, कि एक पत्ते के बजाय दो गिर रहे होंगे, दो पत्ते एक साथ गिर रहे होंगे। तो इसलिए कारामत बना लो, कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह का नाम ले लिया करो, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखो। एक ऐलान करना है बस, फिर मस्जिद कमेटी की तरफ से एक ऐलान है, वुजू खाना, अंडरग्राउंड टैंक और बाथरूम स्टोर जो कि काफी पुराने हो गए हैं और अब नए सिरे से बनाने की शदीद जरूरत है। इस सिलसिले में आपसे माली ताउन की दरख्वास्त है। इस काम में तकरीबन 20 से 22 लाख का खर्चा आ रहा है। ये जो हमारा वुजू खाना है, बहुत से नलके ऐसे आदमी जब बैठता है तो हवा भी नहीं आ रही होती उसमें से, हवा आए तो कम से कम आदमी थोड़ा सा सांस ले ले उसमें बैठ के। खराब हो गए नलके, इसको रिपेयर करना है वुजू खाने को। और अल्लाह भला करे, ये टैंक हमारा मस्जिद के सामने बहुत पुराना है, गल गया है, सड़ गया है। मेरा ख्याल है कितने साल हो गए इसको, 40 साल तो हो गए, 40 साल से ज्यादा हो गए। तो ये भी बूढ़ा हो गया है। हमारा इरादा दूसरा टैंक बनाने का है मस्जिद में, समझ रहे, यहाँ सहन में ना अच्छा सा साफ सुथरा सा दूसरा टैंक बनेगा तो सदका जारिया है, अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने वालदैन, किसी के मरहूम वालदैन हो उनकी नीयत से भी कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा ये बाथरूम है ना, ये वाला एतकाफ वालों के लिए बहुत छोटा है, उनको दूर जाना पड़ता है, उसकी सफाई का बड़े मसाइल हैं, तो ये बाथरूम को भी रिपेयर करना है। समझते हैं कि नहीं समझते? तो इसके लिए ये पैसों के बगैर असबाब की दुनिया में मुमकिन, समझते हो? गवर्नमेंट का कोई ऐसा इदारा नहीं है जो मस्जिदों में आके पूछता हो कि जी यहाँ क्या जरूरत है तो ये लीजिए, हुकूमत का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, तो ये पब्लिक ही करती है। तो पब्लिक का ही काम होता है, तो ये आप लोगों की मेरा ख्याल है जिम्मेदारी है। कर लेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है। क्या ख्याल है? हम तो अपने घर से वुजू करके आ जाते हैं, हमें तो कोई जरूरत नहीं है। वो क्या था उनके, वो लुड्डन जाफरी याद आ रहे हैं। लुड्डन जाफरी जिंदा होते कितनी अब तक मजीद मीम्स बन चुकी होती। मर गए, यही स्टाइल था ना उनका, मर गए, क्या था वो भूल गया यार, जिंदा हो गए, बस वो भी पूरा निकल गया दिमाग से। बालों बड़ा मजा आता था। अभी भी मैं सुनता हूँ बहुत सारे लोगों की तकरीरें, थोड़ी लंबी लंबी इधर उधर की फेंक रहे होते हैं, थोड़ा एंटरटेन। पबजी से अच्छा है, पबजी से अच्छा है कि पबजी खेलने से अच्छा है कि दिमाग फ्रेश करने के लिए ना फेसबुक पर 2-4 इस तरह के लोगों की तकरीरें सुन लिया करो, बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे होते हैं, तो उनके फेंकने के स्टाइल को देखकर ना आदमी थोड़ा सा फ्रेश हो जाता। पहले एक चैनल आया करता था, वो नाम नहीं मिलूंगा, फितना होगा, जब मैं थक जाता था वो चैनल देखा करता था, उसमें केले वेले किबले की तरफ रुख इस टाइप की चीजें उसमें दिखा रहे होते थे, एक बड़ा दिमाग फ्रेश हो जाया करता था। तो इस तरह की चीजें देख लिया करो, ये पबजी से बहरहाल बेहतर है। तो खैर मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि मस्जिद कमेटी की तरफ से गुजारिश है, रमजान में वैसे भी सदका करने का सवाब डबल हो जाता है, और ये तो सीधा सीधा सदका जारी है, टैंक बनेगा, नमाजी वुजू करेंगे, सवाब आपके खाते में। असल में ये चीजें हम दुनिया में देख नहीं रहे हैं ना, अल्लाह ने युमिनून बिल गैब, गैब के पर्दों में छुपा दी है सारी चीजें। तभी जिसका आखिरत पर ईमान होता है वो करता है, जिसका ईमान नहीं होता। आप देखो कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें आपको यकीन हो कि 1 लाख रुपए दूंगा तो अगले महीने प्रॉफिट 2 लाख होगा, तो हर आदमी नोटों की गड्डियां लेके कर्जे ले लेके आके खड़ा हुआ होगा, चोरी कर करके लाके दे रहा होगा, क्योंकि यार मैं उससे बाद में माफी मांग लूंगा। तो गैब के पर्दों में अल्लाह ने जो चीज डाल दी है तो वो गैब नहीं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुएं खरीद के वक़फ किए, कितना आज तक वो वक़फ कुएं मौजूद हैं, आज तक हजरत उमर का वो वक़फ बाग मदीना में मौजूद है। हजरत उमर ने बाग खरीद के अल्लाह के नाम पे वक़फ कर दिया था, आज भी वो मदीना में मौजूद है। देखो कितनी बड़ी तिजारत, वो सब सवाब किसको मिल रहा है? हजरत उमर। नबी ने फरमाया जिसने एक दरख्त लगाया और मर गया, जब तक इस दरख्त से इंसान तो दूर की बात, चरिंद परिंद भी खाएंगे ना, अल्लाह की मखलूक को फायदा हो रहा है ना, परिंदों को भी। आपने फरमाया अल्लाह इसके अजर को भी जाया नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह बखील नहीं है, अल्लाह क्या है? कदरदान है, वो तो थोड़े का बहुत ज्यादा देता है। तो वो नोट कर रहा है सब चीजें, इसलिए इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये देने किसको है? पीछे बैठे हुए मस्जिद की रसीद, मस्जिद अल फलाहिया लिखी होगी तो वो रसीद लाजमी लें, समझते हैं।